الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرت قائد جناب قدر مولانا فضل الرحمان صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب دعوت برکاتہم، شیخ الحدیث اور محتمم جامعہ فاروقیہ، حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم، اور کس کس کا نام لوں، ماشاءاللہ علماء کرام کا ایک بڑا گلدستہ یہاں تشریف فرما ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اجتماع جو میرے انتہائی مشفق استاد گرامی اور شیخ الکل حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت قدس اللہ تعالی سرہ کے جامعہ فاروقیہ کے سالانہ اجتماع کے طور پر منعقد ہو رہا ہے، وہ ہمیں ایک طرف حضرت والا قدس اللہ تعالی سرہ کی یاد دلاتا ہے اور دوسری طرف ان کے فاضل فرزند حضرت مولانا احمد عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس موقع پر شدت سے یاد آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے جانشینوں کو ان خدمات کے جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے مختصر خطاب میں جتنی جامعیت کے ساتھ بہت سے پیغامات ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، اس کے بعد مجھے کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ ایک طالب علم کس طرح علم حاصل کرے، کس طرح اپنے آپ کو تیار کرے، کس طرح اپنی تربیت کی طرف توجہ دے، اور پھر دین کے جو بے شمار شعبے ہیں، خدمت دین کے جو بے شمار شعبے ہیں، ان میں سے ان کے لیے اپنے آپ کو اسی درسگاہ میں تیار کریں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مدارس دینیہ جو در حقیقت دارالعلوم دیوبند کے چشمہ فیض سے سیراب ہو کر قائم ہوئے ہیں، یہ الحمدللہ صرف بر صغیر میں نہیں بلکہ جیسے مولانا نے فرمایا دنیا کے ہر خطے میں الحمدللہ ان کا فیض پھیلا ہوا ہے. اب ہمارے دشمنوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے اور قرآن کریم حفظ اور ناظرہ پڑھانے والے مکتب، یہ مولوی صاحبان، یہ قال اللہ اور قال رسول پڑھنے والے لوگ
ان کی خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہمارے اصل دشمن یہ ہیں، اور اگر ہمیں دنیا میں اپنا لادینی نظام چلانا اور قائم رکھنا ہے تو اس ملا کو کسی طرح اپنے قابو کرنا پڑے گا۔ اور یہ وہی بات ہے جو جب انگریز نے بر صغیر پر حملہ کیا اور اس کے بعد افغانستان کی طرف قدم بڑھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے افغانستان کی حفاظت کے لیے اسی ملا کو کھڑا کر دیا، اور انگریز افغانستان کے پہاڑوں سے ٹکریں مار مار کر واپس ہو گیا۔ تو انگریز کی زبان سے اقبال مرحوم نے یہ دو شعر کہے تھے کہ انگریز کی فکر، انگریز کی سوچ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو یہ فکر، مغرب کی فکر یہ ہے کہ کسی طرح اس ملا کو ختم کرو، اور اس ملا نے جو پڑھنے پڑھانے کا نظام جاری کر رکھا ہے جس سے سارے ہماری سازشیں، ہمارے منصوبے اس تعلیم کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں، اس کی طرح اس تعلیم کو ختم کرو۔ اور اس کے لیے انہوں نے اپنا سرمایہ بھی خرچ کیا ہوا ہے، اپنا زور بھی خرچ کر رکھا ہے، اپنی طاقتیں بھی اس پر لگائی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چڑھا رہا ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا یہ دبا دیں گے۔ ابھی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جمعیت علماء اسلام کے تو امیر ہیں ہی، الحمدللہ وفاق المدارس عربیہ کے بھی سرپرست، انہوں نے یہ بتلایا کہ ان ساری کوششوں کے باوجود کس طرح وفاق المدارس عربیہ کے ساتھ الحاق کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جو لوگ گئے ان کی تعداد 28 ہے، اور جو نئے آئے ان کی تعداد 113 ہے، اور اس سال امتحان سالانہ کے لیے 40,000 نئے داخلے موجود ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظم ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت انشاءاللہ ختم نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر خدا نہ کرے ہمارے اندر کمزوری آ گئی، ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا، ہم نے کسی طرح دھمکیوں اور لالچوں کو قبول کرنا شروع کر دیا، اور ہم نے اپنا نظام خراب کر دیا، تو پھر خرابی کا سبب ہم ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ لہذا جو نصیحتیں حضرت مولانا نے فرمائی ہے کہ اہتمام کے ساتھ اپنی تعلیم کو اسی انداز میں جاری رکھیں جس طرح ہمیں ہمارے اکابر نے پہنچائی ہے، اور الحمدللہ اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق دین کی مکمل تعلیمات موجود ہیں۔ صرف زور دینے کی بات ہے
اور میں حضرات اساتذہ کرام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خاص طور سے ہمارے دین کے وہ شعبے جن کا تعلق سیاست سے ہے، جن کا تعلق معیشت سے ہے، جن کا تعلق اخلاق سے ہے، جن کا تعلق انسان باہمی رشتوں سے ہے، ان کے متعلق جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں ان پر خصوصی توجہ دیں، اور جس طرح ہم شروع میں بہت لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں تو وہ اتنی ہی اہتمام کے ساتھ ان تعلیمات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے ہر شعبے سے متعلق عطا فرمائی۔ اگر ہم تیار ہو گئے اور دین کی خدمت کے شعبے اتنے بے شمار ہیں کہ کئی تدریس ہے، کئی تالیف ہے، کئی تحقیق ہے، کئی سیاست ہے، کئی جہاد ہے، اور کئی دعوت اور تبلیغ ہے، ان تمام شعبوں کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مدرسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نصاب اور نظام کو ایسا بنائیں کہ جس کے ذریعے جب طالب علم اس درس نظامی کی تکمیل کر کے نکلے تو وہ کسی بھی شعبے کو اختیار کر لے، اس شعبے میں اختصاص پیدا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کچھ بیان فرمایا اور جس نکات کی طرف توجہ دلائی، اگر وہی ہم اس مجلس کا حاصل سمجھیں اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ مجلس ہماری بڑی مبارک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مبارک ہی رکھے۔ میں ان تمام طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس عظیم جامعہ سے دور حدیث کی تکمیل کی ہے، اور ان کے اساتذہ کرام کو بھی اور ان کے والدین اور خاندانوں کو بھی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح معنی میں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مجھ سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ حدیث کی اجازت بھی